السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا بنانے والے نے، کائنات کو بنانے والے نے اور وقت بنانے والے نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تیری پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ کامیاب زندگی ایمان خالص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، دعوت حق کے ساتھ اور یقینی صبر کے ساتھ ہے۔ جس بھی بندے نے دنیا کے کسی شعبے میں رہ کے زندگی کے کسی بھی حصے میں ان چار چیزوں کو ثابت کر دیا، اللہ نے قبول فرما لیا، تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور جو ان چار سے محروم رہ گیا، وہ انسان دنیا میں جتنا مرضی نام کما لے، اللہ کے ہاں اس کی عزت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت اور صرف 3 آیتیں، اس میں ایک کامیاب انسان کی عملی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے سیرت طیبہ کے نام سے بیان کر دیا اور فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئیں، کائنات کی ساری دولت اس کی ہو گئی، خیر کثیر اس کو مل گئی، اور ان چاروں چیزوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنایا، سنبھالا، پالا اور چلایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میری بندگی میں، میرے حکم میں، میرے اشاروں پہ کھڑے ہو جانا تیرا کام ہے، سنبھالا دینا میرا کام ہے۔ جہاں میں کہوں رکوع میں، خضوع میں، خشوع میں آ جانا آپ کا کام ہے۔ رحمتوں کا نزول میرا کام ہے، سجدے میں پڑھ کے گرنا تیرا کام ہے، واسجد واقترب، ساری قربتیں عطا کر دینا میرا کام ہے۔ تشہد کا دھرنا صرف تو دے دے، فصل لربک، دین کو قائم کر کے استقامت دینا میرا کام ہے۔ وانحر، دین جہاں جہاں قربانی مانگے قربانی تو دے دے۔ ان شانئک ھو الابتر، تیرے سارے دشمن ختم کر کے تیرے نام کو قیامت تک زندہ کر دینا میرا کام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے والعصر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پوری شریعت نہ اتارتے، اکیلی یہ صورت اتار دیتے اور بندے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لیتے تو ان کی کامیابی کے لیے کافی تھا۔ اور پوری سیرت طیبہ
اس کے اوپر لکھی جانے والی ہزاروں کتابیں نہ بھی ہوتی، صرف یہ انا اعطیناک الکوثر، اس صورت میں میرے محبوب کی سیرت طیبہ کو جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور سب قسم کی دشمنیاں، مخالفتیں، ضدیں، دنیا کی ساری کی ساری مصائب، نوازل، بلایا، وہ اس میں ذکر کر دی گئی اور ان کا انجام بتا دیا گیا، آپ کی زندگی اور آپ کا عمل اور قربانیاں ذکر کر دی گئی، اور اللہ نے آپ کو جو رحمتوں کا، عطاؤں کا ایک وافر حصہ دیا تھا، اس خیر کثیر کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ یہ قرآن کا بیان بنیادی طور پہ آپ کی اور میری دعوت کے لیے اور اصلاح کے لیے ہے۔ اگر آپ کے ہاں یہ پایا جاتا ہے تو مبارک ہو، بیس تھوڑی کم کر تو مبارک ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی فکر ہونی چاہیے۔ ہماری آج کی ملاقات دعوت فکر ہے، دعوت کتاب و سنت ہے، دعوت شریعت ہے اور دعوت قرآن ہے۔ یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ تھا، اس کی تفصیل اللہ کی کتاب سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے۔ بھائیو، اپنے آپ کو چیک کریں اور چیک کرتے رہا کریں۔ جنہوں نے یو پی ایس رکھے ہوتے ہیں وہ بیٹریوں کا پانی چیک کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں وہ تیل پانی دیکھتے رہتے ہیں، ہوا کو، ریس بریک کو چیک کر کے پھر اس کو کہتے ہیں کہ ڈرائیور اچھا ہے۔ گاڑی کی سروس ہوتی رہے تو باڈی اچھی، ٹیوننگ ہوتی رہے تو اس کا انجن اچھا، اور ساتھ میں اگر تھوڑی سی توجہ سسپینشن پہ دے لے تو پارٹ اور حصے نیچے سے جو ہے وہ معاملات ٹھیک رہتے ہیں۔ ایک انسان کو اتنا کافی نہیں کہ وہ دنیا پہ مرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا کے بہترین بینکوں میں اکاؤنٹ بھرے، بہترین بڑے بڑے شہروں میں پلازے بنائے، مارکیٹیں اور منڈیاں کھڑی کر دے، وہ تجارت، ٹریڈ، بزنس اور کاروبار کو عروج پہ پہنچا دے، وہ کاشتکاری، وہ زمین، وہ پیلیاں، وہ زمیندارہ، اس کو بھی ایک مقام دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ جاب کو، وہ نوکری کو، وہ دیگر معاملات کو، اور اسی طرح وہ اس کائنات کے نظام کو اور انسانی ضروریات میں میڈیکل کو، بایو کو، فزکس کو، کیمسٹری کو، میتھ کو، اور اس دنیا کے جتنے بھی ضروری علوم ہیں انہیں بلندیاں دے، مگر اس کا یہ سفر صرف چاند اور کہکشاؤں اور زمین تک نہیں رہ جائے، کیونکہ بندے تیرا سفر، تیرا ٹارگٹ، تیرا مقصد عرش بری پہ، عرش معلیٰ پہ تیرا رب ہے، اور آخری چیز جنت کی جو سب سے زیادہ کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے وہ رب کی تجلی، مولا کا دیدار، اس پوری دنیا کا سب سے بڑا سرپرائز ہے۔ اس کے لیے بھی تو نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ تو نے یہاں تھوڑا رہنا ہے، اس کے لیے محنت بھی اتنی کر۔ جہاں تو نے مستقل رہنا ہے، دائمی اور ابدی رہنا ہے، اور کثرت کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہاں کے لیے کچھ زیادہ کر، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تجھے یہ نہیں کہتے کہ سارا مسیطڑ ہو جا اور صرف یہیں بیٹھ رہے۔ رب یہ بھی نہیں چاہتے کہ تو جنگلوں میں، بنوں میں نکل جا، ٹنڈے کروا، آلتیاں پالتیاں مار، بیوی بچے، مال و متاع کو چھوڑ دے، سب کو سلام کہہ دے۔ اللہ تو صرف چھوٹی سی ڈیمانڈ کرتے ہیں، دن کے 24 گھنٹے میں نے بنائے ہیں، 23 گھنٹے تو رکھ لے، 1 گھنٹہ مجھ کو دے دے، وہ 1 گھنٹہ دل سے مجھ کو دے، باقی 23 گھنٹے بھی میں اپنے تیرے کو دے دوں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن بولا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں بندے کے گریڈ بڑھانے کے لیے، گریڈ، درجے اور سٹیپ بڑھانے کے لیے، آپ سنتے نہیں اکثر یہ چھوٹے قاری صاحب ہیں، یہ بڑے قاری صاحب ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے کہ القاری المقری، خود بھی قاری ہیں، قاری بناتے بھی ہیں، یہ استاذ الاساتذہ ہیں، یہ صدر مدرس ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، ماسٹروں کے ہیڈ ہیں، یہ پرنسپل ہیں،
اس کا گریڈ جو ہے وہ 16 ہے، اس کا 17 18 19 20 21 22، آخر بریک لگ گئی، موت آ گئی۔ اللہ کے ہاں گریڈ اگر بڑھانے ہیں تو 3 کام کیجئے۔ پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء فی الصبرات، موسم گرم ہو یا ٹھنڈا ہو، شدید گرمی شدید سردی، حتیٰ کہ برف باری ہو رہی ہے، کسی طرف کچھ اور نظر نہیں آ رہا، سب سفید ہے۔ وہاں آپ نے پچھلے سال ایک نوجوان کا تصویر کو وائرل ہوتے دیکھا ہوگا کہ وہ برف کے اندر بیٹھا وضو بنا رہا ہے، برف میں بیٹھا ہے، چاروں طرف برف ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، تو نے اپنے رب کے کہنے پہ وضو کیا ہے اور پوری طرح کیا ہے، ہماری طرح نہیں۔ شدید گرم پانی ہو تو بھی تھوڑا سا، زیادہ ٹھنڈا ہو تو منہ کہاں دھویا جاتا ہے، 2 انگلیاں گیلی کی، 2 ہونٹوں پہ پھیر لی، تھوڑی آنکھوں پہ پھیری، نہیں، اسباغ الوضو کہاں؟ فی الصبرات۔ ایک کام یہ کیجئے۔ دوسرا کام وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لفظ ہیں وہ نقل الاقدام الی الجماعات، وضو کر کے میرے گھر کی طرف چل پڑ۔ اللہ کے گھر کی طرف چلنے کے لیے 5 نمازوں کے لیے ٹوٹلی 1 گھنٹہ لگتا ہے، وضو میں، جماعت کی طرف بڑھنے میں، اور پھر نماز پڑھ کے کیا کر؟ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کا انتظار شروع کر، باقی اپنا کاروبار کر۔ کاروبار میں ذہن یہ رکھ میں نے عصر پڑھنے جانا ہے، میں نے اب عصر پڑھ لیے مغرب پڑھنے جانا ہے، میں نے مغرب پڑھ لیے میں نے عشاء پڑھنے جانا ہے، عشاء پڑھ لیے تو اپنے بستر پہ جا کے سو جا، اور یہ فکر لگا کے اندر کا الارم لگا کے سو جا کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، فجر پڑھی ہے نکل جا، اور زور کا ارادہ رکھ کے چلا جا، یہ تیرے باقی 23 گھنٹے بھی میں عبادت میں لکھ دوں۔ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کر کے دیکھے ہیں، کوئی بھی ایسا ریٹ لگانے والا نہیں دیکھا کہ کہے کہ 1 گھنٹہ تو کام کر لے، باقی 23 گھنٹوں کی ہم اجرت تجھ کو دے دیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ ہے، اس اللہ نے درجے بڑھانے ہیں، اور درجے کتنے ہیں اللہ کے؟ ویسے تو لوگ اپنی ضرب تقسیمیں دیتے رہتے ہیں، لیکن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ حافظ کو بلائیں گے، حافظ کو کہا جائے گا کہ شروع کر، اقرا، پڑھنا شروع کر، اور پڑھ کیسے؟ کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل سے پڑھتے تھے، اور یہاں بھی ہیں وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور ترتیل ہوتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، وقفے سے پڑھیں۔ اگر تو پڑھتا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تو تیرے رب کو بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ترتیل سے پڑھ، جیسے جیسے تو پڑھتا جائے گا، اقرا، پڑھ اور چڑھ۔ چڑھنا کہاں پہ ہے؟ میں نے آج تیرے گریڈ اور تیرے درجے بنا دیے ہیں، جہاں جا کے آخری حرف تیرا ہوگا وہ تیرا آخری درجہ ہوگا۔ 6236 آیتیں ہیں قرآن کی، اگر ایک آیت پہ بھی یہ حافظ، یہ قاری وقفہ کرے تو جنت کے اکیلے درجے 6236۔ کیا خیال ہے؟ اور اللہ کے ہاں درجہ کتنا ہے؟ ایک صحابی نا، بڑے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا نیکی کا، درجے کا، درجہ عربی میں کہتے ہیں سٹیپ کو، وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک نیکی؟ ہم نے کہا نہیں، یہ جو تیری امی نے گھر بنایا ہے نا، اس کے اندر جو سیڑھیاں رکھی ہیں، سیڑھی میں جو دہلیز کا ایک سٹیپ بنایا ہے، یہ تیرے رب کے ہاں گریڈ یا نیکی وہ کوئی ایک ایسا سٹیپ نہیں ہے، تیرے رب کے نزدیک ایک گریڈ کے بعد دوسرا گریڈ تب آتا ہے جیسے زمین سے لے کے آسمان کی بلندی ہے، اتنی بلندی صرف ایک گریڈ میں رب دیتا ہے۔
حضرات اس دین کی دعوت لینے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کے لیے آپ کو موٹے موٹے 13 کام کرنے پڑنے ہیں، زیادہ بھی نہیں۔ 4 شروع میں بتایا گیا، وہ خلاصہ تھا، 13 کی تفصیل ہے۔ پہلی چیز، قرآن مجید نے قسم کھا کے وقت کی حلفاً بیان کیا ہے کہ دنیا خسارے میں ہے۔ آپ کسی دکاندار کو جا کے بیٹھ کے اس کو ماشاءاللہ دکان چل رہی ہو، رش لگا ہوا ہو، گاہکی کا ٹائم ہو، اور دنیا ماشاءاللہ ہاتھ میں پیسے لے کے لائنیں بنا کے کھڑی ہو، اور آپ کہیں اے ڈوب گیا ہے، اے ڈوب گیا۔ دنیا کہے گی کہ یہ کہنے والا پاگل نظر آتا ہے، جیلس نظر آتا ہے۔ تیرے رب کو کوئی جیلسی نہیں ہے، تیرے رب کو حقیقت کا، ریالٹی کا، اصل کا پتہ ہے۔ وہ علیم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ حکیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے، حکمتوں کا مالک ہے۔ تیری بھری دنیا 23 گھنٹے تیرا کاروبار ناکام ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کیونکہ جس نے ریٹ دینا ہے وہ کہہ رہا ہے خراب ہے، یہ اچھا نہیں کر رہا۔ ایک بچہ ہے تھوڑا اب نارمل ہے، جسے ہم سائیں لوگ نہیں کہتے، ہماری پٹی میں تو سائیں عزت کا لفظ ہے نا، کیا حال ہے سائیں، ٹھیک ہو، جیا سائیں، آیوم سائیں، گیوم سائیں، لیکن اوپر والے حصے میں سائیں لوگ مست کو کہتے ہیں، ہم تو مست کو زبردست کہتے ہیں۔ وہ بچہ نا کاغذ سامنے رکھ کے قلم پکڑ کے بیٹھا ہے اور لکھ کے نا کچھ لکھ رہا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے اللہ یش بابا کوئیس، زبردست لکھا ہے میں نے، لیکن اس کا لکھا ہوا نہ وہ حرف دنیا کے کام، نہ سمجھنے کے لائق، نہ پڑھانے کے لائق، نہ استاد سمجھ سکے، نہ انگلش کا ماہر سمجھ سکے، نہ اس کو کوئی دنیا کی 3064 زبانوں میں اس کی تعبیر کی جا سکے۔ وہ بابا، وہ مست، وہ سائیں، وہ بچہ تو یہ کہہ رہا ہے ہاں ہاں زبردست ہے، لیکن دیکھنے والا کیا کہے گا؟ ہنسے گا نا، بیچارہ سائیں ہے گا، انہوں کی پتا کہ میں جڑے چیٹے مارن ڈے ہیں۔ یہ صرف اس کا نام جو ہے وہ حرف یا زندگی یا تحریر نہیں ہے، بلکہ اصول، قاعدے اور ضابطے سے لکھا جائے تو پھر کچھ بنتا ہے۔ اگر نہ علم ہو تو الف کو بھی لوگ کلی کہہ دیتے ہیں، علم نہ ہو تو الف کو کلی بول دیتے ہیں، اور زیرو کو لوگ کھوئی کہہ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آیتوں پہ جہاں رکتے ہیں نا، اس کو بعض علاقوں میں کھوئی کہتے ہیں، کہ جہاں کھوئی آ جائے وہاں رک جانا ہے، کیونکہ گول دائرہ بنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی نہیں، تو جو کر رہا ہے وہ کامیابی کے سرٹیفکیٹ جو تجھ کو مل گئے ہیں، جو دنیا نے کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، دنیا نے بلے بلے زبردست لاجواب بول دیا ہے، تیرا رب کہتا ہے انسان نہیں، ان الانسان لفی خسر، تو خسارے میں ہے۔ اللہ کامیابی کہاں ہے؟ کہا الا الذین آمنوا، 6 چیزیں تیرے پاس ہیں تو پھر گارنٹی ہے کامیاب ہونے کی، وگرنہ ناکام۔ انسانیت میں 6 چیزیں چیک کرتے رہا کریں۔ گاڑی لینی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں بندے تو 7 ہیں، گاڑی کی سیٹیں 5 ہیں، تو میں فیملی ساتھ تو سفر نہیں کر سکتا، لہٰذا فیملی کار ہونی چاہیے، اسی وجہ سے فیملی کاریں زیادہ آ گئی ہیں۔ اچھا میری فیملی میں 10 لوگ ہیں، فیملی کار سے بھی نہیں چلے گا، لہٰذا فیملی ڈبہ ہونا چاہیے، لہٰذا یہ کیری ڈبہ، یہ ہمارے ہاں اس کے ماں بعد آنے والے جاپانی ڈبے اور دیگر کیوں چل گئے؟ کہ ضرورت اس چیز کی تھی۔ رب یہ چاہتا ہے، جس نے جہان بنایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ تیری انسانیت میں اگر 6 چیزیں ہیں تو ٹھیک، وگرنہ نہیں۔ اللہ جی 6 چیزیں کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے توحید۔ توحید، اللہ توحید کیسے ملے گی؟ کہا زبان سے اقرار کر آمنت باللہ، زبان سے اقرار کر، دل و جان سے اعتبار کر، عمل سے اس کا اظہار کر، یہ تو کر کے آ جا، اور اس میں 4 چیزیں مکس نہ ہونے دینا، کبھی انکار نہ آنے دینا، وگرنہ کافر بنا دوں،
کافر بنا دوں گا، تیرے سے چٹا بھی ہوگا، گورا بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، جمیل بھی ہوگا، صاحب مال صاحب دولت بھی ہوگا، صاحب پیسہ بھی ہوگا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پہ خوشیوں کی خبر بھی دی ہوگی اور بڑا پیار دیا ہوگا، عزت دی ہوگی، لیکن جب میری دعوت میرا پیام آیا ہے اور اس نے جواب میں بولا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے جواب میں ظالم کہہ بیٹھا تبا لک سائر الیوم، میں حسن جمال کمال کچھ نہیں دیکھوں گا، منہ پہ پھٹکار ڈال کے کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ یہ سفید منہ والا، یہ شعلے مارتی رنگت والا، یہ ڈل کے مارنے والا، یہ گلو دینے والا، یہ بڑی فنو والا، یہ بڑا زبردست وائٹ، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا یہ ابو لہب برباد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھوں کی کمائی جاتی رہی اور اس کی جمع پونجی بھی اس کے کام نہیں آئی، ہم جہنم کی آگ میں اس کو جلائیں گے۔ کیوں؟ غلطی کیا ہوئی ہے کہ اس نے ایمان خالص کا اقرار نہیں، انکار کیا ہے، توحید کا انکار، ایمان خالص کا انکار۔ نبی کا سچ کا چچا بھی ہو تو قیامت رب نے قائم نہیں کرنی جب تک ہر قاری قرآن قاری نہیں بن سکتا، حافظ نہیں بن سکتا، جب تک اس صورت کو یاد کر کے نبی کے اس چچے پہ پھٹکار نہیں ڈالتا۔ اللہ کی توحید کے ماننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اسے دل و جان سے مانیں، اس کو دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے نہیں، وگرنہ منافقت ہوگی۔ نام عبداللہ ہو، مدینے میں رہتا ہو، اپنے بیٹے کا نام بھی توحید والا عبداللہ رکھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوتا ہو، قیام رکوع سجود کرتا ہو، میرے پیغمبر کی تلاوتیں سنتا ہو، آپ کے ساتھ مناجات میں شریک ہوتا ہو، اس بدبخت کے اگر ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، دکھاوے کے لیے ہے، اس کا جنازہ پیغمبر پڑھا کے اپنا جبہ اتار کے اس کو دیکھے، اس کے منہ میں اپنا لعاب تک بھی ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 70 مرتبہ بھی اس کے لیے آپ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور بخشش کا کہتے رہیں۔ محبوب شافع محشر جس نے آپ کو بنایا ہے، لا یشفع عندہ الا باذنہ، یہ میری مرضی ہے کہ مانوں یا نہ مانوں، میں اس بد نصیب منافق کو خسارے میں ڈال کے دنیا میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ کیوں بھائیو؟ اکیلا ایمان کا دعویٰ ہوتا کافی تو اللہ کبھی نہیں کہتا کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایماندار ہو جاؤ، مومنو مومن بن جاؤ۔ اچھا بندہ بس پہ چڑھا ہوا ہو، پھر کوئی کہے اوے اتنے چڑھ جا، تو کیا کہے گا وہ؟ ہاں ہم کہتے تھے جب سٹوڈنٹس پیچھے لٹک جاتے تھے نا بسوں کے سیڑھیوں کے، تو کنڈکٹر وغیرہ کلینڈر وغیرہ آواز دے کے بڑے پیار سے پہلے کہتا تھا پتر تاؤ جا، اور اگر نہیں سنتا تھا تو پھر دوسری طرح کہتا تھا اوے اتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ اگر ونڈو میں دروازے میں کھڑا ہوتا تھا، لٹکا ہوتا تھا، کہا جاتا تھا اندر آ جا، اگر نہیں آتا تھا پھر دوسرے طریقے سے کہا جاتا تھا، رب نے مومنوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے تو پھر اپنے کاروبار اپنے سسٹم چلاؤ، لیکن ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے آؤ۔ اور ہم اپنی مرضی سے ہیں، جب دل کیا آ گئے، جب دل کیا چھوڑ دیا۔ میں لاہور سے فیصل آباد کے لیے نکل رہا ہوں، گاڑی میں بچے بٹھائے ہیں، چلنے لگا ہوں تو پیچھے سے دیڑ دیڑ کی آواز آئی جیسے کوئی بس کو تھپکاتا ہے۔ میں نے گاڑی روکی تو دیکھا میرے برادر ان لا ہی ہیں، تو میں نے کہا جی خیریت ہے، کیا ہو گیا ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، پریشانی؟ تو گھوم کے دوسری طرف آئے تو وائف کو اپنی سسٹر کو کہنے لگے برقع تھوڑا جا باہر رہ گیا، بوا کھول کے کہنے لگے انہوں اندر کر لا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا بھائی یہ پوری کی پوری تو اندر بیٹھی ہوئی تھی، اگر اتنا کہ صرف وہ برقعے کا پلو باہر رہ گیا تھا تو کیا تھا؟ کہندا نہیں بھاجی پھر ایویں پریشانی بھی ہوندی، ویکھن والے بھی برا سمجھ دینا تو اچھا نہیں ہے۔ اگر اتنا پلو بھی برقعے کا باہر رہ جائے تو اسے روک کے دروازہ کھٹکھٹا کے دستک دے کے
دروازے کھولنے کے بعد اسے اندر کر کے باقاعدہ تربیت دی جائے اور تعلیم دی جائے اور دعوت دی جائے اور سمجھایا جائے، پرچار کیا جائے کہ اتنا پلو بھی باہر اچھا نہیں، تیرا رب بھی کہتا ہے مومن بنا ہے تو پوری طرح اندر آ۔ کوئی آ کے بیڈ پہ بیٹھ جائے نا مہمان اور جوتا نہ اتارے، کہندے پاجی ہوں ہاتھ گئے ہو، ذرا تسلی نال بوو۔ رب بھی کہتا ہے بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، میں نے بھور کو روت کے موتی کما لیے تو خوش ہو کے رکھ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اس لیے اگر کلمہ پڑھ ہی لیا ہے لا الہ الا اللہ تو پوری طرح پڑھ، زبان سے اقرار کر، دل سے اعتبار کر، اعمال سے اظہار کر۔ ہاں ہاں، اللہ کے ساتھ منافقت بھی نہیں، کفر بھی نہیں، اللہ کے ساتھ شرک بھی نہیں، ملا کے نہیں۔ اللہ 13ویں تے 14ویں، ڈپلومیسی نہیں چلے گی۔ بچے نا بڑے من کے سچے ہوتے ہیں، لیکن ایک کام میں نے دیکھا بڑے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں۔ جدھر سے پیسہ مل رہا ہو نا، پوچھئے وہ کدا پتر ہے، ابو دا کہ امی دا؟ ابو دا۔ جی امی نے دوبارہ ویکھ لیا، گھور دیتا تے نال ہی کہتا نہیں 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 دوواں دا۔ باہر ابو پوچھ رہے ہیں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے، ابا میں تے امی نو ایویں ہی کہنا میں تو تیرا پتر ہاں، 50 روپیہ کڈ۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے بھی اللہ کے ساتھ کچھ ایسی ڈپلومیسیاں دکھا رکھی ہیں، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، اندروں لا الہ باروں رج کے کھا، انے وا کھا۔ اور اس کلمے کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں، جیسی توحید ہم نے اپنائی ہے اور جیسے عمل ہم نے کیا ہے نا، اللہ اکبر میرا رب معاف کرے، بابا جی نے ہمارا چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ کہتے ہیں حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ بابا جی عبدالصمد کہا کرتے تھے نوانے والے کہ پٹواری دا اپنا کلمہ ہے، سویرے سویرے اٹھ کے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی تگڑی مرغی کا اللہ۔ اور انہوں نے پورے شعبوں پہ بنایا تھا، ہر پیشے پہ بنایا تھا، علماء کا کلمہ، وزراء کا کلمہ، مشیروں کا کلمہ، حکمرانوں کا کلمہ، عوام کا کلمہ، ڈاکٹر کا کلمہ، انجینئر کا کلمہ اور ججوں کا کلمہ۔ کسی بندے کو چھوڑا ہی نہیں تھا جس کا اپنے کلمے کا اپنا مقصد نہ ہو، لیکن اصل یہ ہے کہ تیرے کلمے میں کفر بھی نہ ہو، تیرے کلمے میں جو ہے وہ الحاد بھی نہ ہو، تیرے کلمے میں منافقت بھی نہ ہو، اور تیرے کلمے اور ایمان کے اندر شرک بھی نہ ہو کہ اس کا بھی اس کا بھی۔ مسجد میں گئے تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ کون ہے یہ؟ نمازی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو سب سے بڑا، اللہ اکبر، سبحانک اللہ تو شریکوں سے پاک، وبحمدک جو کچھ ملا ہے تو نے دیا ہے تعریفیں تیری، وتبارک اسمک جو ملنا ہے تیری جناب سے، تیرے نام سے ملنا ہے، وتعالی جدک سب سے اونچی گدی تیری ہے، ولا الہ غیرک تیرے ساتھ کوئی شریک ہے ہی نہیں، الہ تو، معبود تو ہے۔ باہر نکلا تو باہر نکلتے ہی مسجد سے باہر سامنے گھر پہ جھنڈا لگایا اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا غازی عباس تیرے نام کی آس۔ کرامن کاتبین لکھتے ہیں مشرک ہے، جھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، دغے باز ہے، 2 نمبری کرتا ہے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سگ ہو جا، یہ معنی ہے آمنت باللہ۔ اندر بولا تھا نعمتیں تیری اور باہر نکلا تو کیا؟ دکان کھولی اور قوالی لگائی، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی۔ اندر کہہ رہا تھا کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، جب بھی ضرورت پڑی تیرا نام، باہر نکلا تو شاشم مستبریز۔ اے تہاڈیاں مہربانیاں جو تساں چھت چاتی کھڑو نتا جی ہوں جے ساڈے اعمال نے کیڑے ویلے دی ڈھیپ ہوئی ہے۔
یہ اندر کہہ رہا ہے وَتَعَالَ جَدُّک، تیری گدی بڑی. باہر نکلا تو کہنے لگا سہون شریف تیری گدی بڑی، ملتان شریف تیری گدی بڑی، اجھ شریف تیری گدی بڑی، پاک پتن شریف تیری گدی بڑی، داتا دربار تیری گدی بڑی، اور گولڑا شریف تیری گدی بڑی. جس نسبت سے جڑ گیا اسی کو بڑا بنا ڈالا. اندر تو بولا تھا وَتَعَالَ جَدُّک، اللہ میں جس مصلے پہ بیٹھوں گا کائنات میں سب سے بڑی جناب تیری، میں تیرے در کا سجادہ نشین ہوں. کیا خیال ہے؟ 1.25 لاکھ ظاہری باطنی دربار پہ جا کر کے والعصر ان الانسان لفی خسر کہنا بڑا مشکل ہے. میں نے ایک دن اپنے ہی 4-5 درباروں کا وزٹ کیا اور سجادہ نشینوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھ لیا سرکار یہ ٹائٹل جیڑا ہے سجادہ نشین والا دا معنی کی یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ ہم درباروں کی مجاوری کرتے ہیں یا زندگی گزار دیتے ہیں اس لیے ہمیں سجادہ نشین کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، جیسے ہمارے طالب علموں کو اپنی ڈگری کے معنوں کا پتہ نہیں ہوتا، جو کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ٹائٹل کا پتہ نہیں ہوتا، حال بیچاروں کا ان کا بھی یہی ہے. میں نے پھر پوچھا یار کیوں؟ اسے نہیں پتا تھا. پھر میں نے بتایا کہ یار سجادہ کہتے ہیں اس جگہ کو، اس مصلے کو، اس کپڑے کو جس پہ نماز پڑھتے ہوں، جسے آپ جائے نماز کہتے ہیں، اس کو سجادہ بولتے ہیں. وہ جگہ جس پہ سجدہ، وہ کپڑا جس پہ سجدہ کیا جاتا ہے. نشین جو جائے نماز پہ بیٹھے، جو مصلے پہ بیٹھے، یہ تیرے رب کا گھر، یہ تیرے رب کی گدیاں. تو گھر میں جائے گا تو تیرا گدا اپنے سائز کا بچھا ہوگا، 6 ساڑھے 6 کا، 5.5 6 کا. کہیں گدی کرسی پہ بیٹھا ہے تو 20 ضربے 20 کی، 22 ضربے 22 کی. رب کے گھر میں آئے گا تو 4.5 اس کی چوڑائی ہوگی، 4 چوڑائی ہوگی، لمبائی جتنی ہو جائے، 2 فٹ ایک مصلے کا، 2x4 یہ ٹوٹل سائز ہے. مسجدوں میں مصلے میں جب حصہ ڈالا جاتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نا پر مصلہ حصہ ڈال دیجئے، اتنا ہے. تیرے رب نے تجھے کائنات میں سب سے مہنگے اونچے اور گھر کی گدی پہ بٹھایا تھا. اس صف سے بڑی اور اونچی اور کامیاب گدی کوئی نہیں. تو اس پہ بیٹھ کر اندر کہہ رہا ہے وَتَعَالَ جَدُّ کا، کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے وَتَعَالَ جَدُّ کا، باہر نکلتے کہہ رہا ہے سخی سرور تہاڈی ذات اچھی، تہاڈی گدی اچھی نہیں. والعصر، زمانے کی قسم تو نے دعوت دیکھی نہیں، پیغمبر کو سنا ہی نہیں. ہادی نے اتنے سال مارے کیوں کھائیں، جیلیں کیوں کاٹی، یاروں کو شہید کیوں کروایا، تجھے پتا چلا ہی نہیں. 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، کامیاب ہونا ہے تو توحید خالص لے کر کے آ. یہ 3 چیزیں نکال دے، شرک بھی نکال دے، منافقت بھی نکال دے، انکار بھی نکال دے. تو حبشے سے چل کے آئے گا نا، تیرا رنگ کالا ہوگا، بال کالی مرچوں جیسے مرچے ہوئے ہوں گے، پاؤں چپٹے ہوں گے. تو زمین پہ چلے گا، ایمان خالص رکھتا ہوگا، کوئلوں پہ بھی لٹا کے تجھ کو ماریں گے تو میں آگ سے قوت موت چھین لوں گا. میں اکیلا ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی نہیں کرتا. تیرا بدن جل جائے گا، پٹھے جل جائیں گے، گوشت جل جائے گا، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. مارنے والے مارنا چاہیں گے، سینے پہ پتھر رکھیں گے، فائر بریگیڈیئر کو نہیں بلائیں گے، کوئی تیرے ساتھ نہیں جڑنے دیں گے، کوئی پتھر بھی نہیں ہٹائے گا. تیری وجود کی چربی پگھل پگھل کے کوئلے بجھائے گی، لیکن میں تیرے دشمنوں کو بتا دوں گا کہ مرا نہیں ہے. بچانے والا بڑا ہے، اللہ اکبر. اسی لیے جب مکہ فتح ہونے لگا، پتھروں کے نیچے اکبر اکبر کہنے والے کو کہا ذرا بیت اللہ پہ چڑھ، قمیض اتار، ان کو دکھا کرتے کیا رہے ہو. تمہارے مارنے سے نہیں مرا ہوں، رب اکبر نے زندگی دی ہے تو زندہ ہوں. پھر جب بلال بولے تھے نا اللہ اکبر، ایسے نہیں بڑے بڑے سرداروں کے سر شرم سے جھک گئے تھے. دنیا کو جھکنا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ تو انداز ابراہیمی پیدا کر، آگ آج بھی گلستہ بن سکتی ہے. دوسری چیز، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے کون کہنا ہے، اور کائنات کی جتنی طاقتیں، قوتیں، 600 پروں والے فرشتے، ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے، ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے. اچھا کدی ٹبیاں دا سفر کیتا جے چولستان چ؟ پچھلے سال ریس ہوئی ہے، اس سال بھی ریس ہوئی ہے.
شیخاں نے کروائی ہے، عربی لوگوں نے، مقامی سرداروں نے کروائی ہے۔ گاڑی کس کی جیتی ہے؟ لوگ چیک کرتے ہیں کہ انجن کدھر طاقتور ہے۔ ٹریکٹر پھر رہے ہیں نا، یہ میسی ہے، یہ فورڈ ہے، یہ فیٹ ہے، یہ روسی ہے، یہ فلان ہے، تو اس میں سے طاقتور کون سا ہے؟ ڈبل ٹرالیوں کو گنے کے لوڈ کے ساتھ کون کھینچ کے لے جا سکتا ہے؟ پلوں کے اوپر کون چڑھ سکتا ہے؟ مقابلہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہاں بھی مقابلہ ہوا۔ تیرا رب بڑا قادر قدیر ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تو کتنے پانی میں ہے، تیرے ایمان کی کتنی طاقت ہے۔ اگر تو صرف ایمان سے کہہ دینا آمنت باللہ و ملائکتہ، میں اپنے رب پر، رب کے ملائکہ پر، اس کے سسٹم پر ایمان لانے والا، پتہ ہے تیرے رب کے کن میں طاقت رب نے کیسے پیدا کی ہے؟ ایک دفعہ بس کہنا ہے کن، پھونک دے دنیا برباد کر دے۔ ایک فرشتے کی پھونک میں اتنی پاور ہے، ونڈ پاور۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے مضبوط سکرین ونڈ سکرین ہوتی ہے، جو گاڑیوں کے آگے لگتی ہے، طوفانوں کو سہتی ہے، ہواؤں کو سہتی ہے، پریشر کو سہتی ہے، لیکن یہ ہوائیں پہاڑوں کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس دنیا میں قیامت کے لیے پھونکنے کے لیے سور رکھا ہے، اور سور ایک فرشتے کے منہ میں دیا ہے اور اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ معراج کی رات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، کون ہے یہ وہ فرشتہ ہے جس نے سور پھونکنا ہے۔ آپ کو کہا گیا گدا نرم بنا لو، اس پہ سویا کریں، آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان پڑ گئے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى یؤمر بالنفخ فینفخ فیہ۔ میں کیسے دنیا عیش میں گزار لوں؟ میں دیکھ کے آیا ہوں فرشتے کے منہ میں کرن دے دیا گیا ہے، اور وہ کان لگا کے کھڑا ہے، کب رب حکم دے دے اور وہ پھونک مار دے۔ ایک پھونک سے کیا ہوگا؟ جتنے پہاڑ ہیں یہ یوں اڑنے لگیں گے جیسے پینجے سے نکلی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تیرے رب کے ایک بنائے ہوئے فرشتے کی پھونک میں۔ انسان پتنگے بن جائیں گے، زمین پوری کی پوری لپٹ جائے گی، نظام شمسی جھڑ جائے گا۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو بلیک ہول کے شاپر میں ڈال لیا جائے گا، آسمان لپٹ جائیں گے، بساط لپٹ جائے گی۔ اتنی طاقت ہے تیرے رب کے کن میں۔ وہ کہتا ہے اور ملائکہ کر جاتے ہیں۔ میرا ان ملائکہ پر یقین ہے کہ کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اچھے برے کا امتیاز ہو رہا ہے۔ جب یہ یقین ہو تو بندہ غلط نہیں کرتا۔ اشارے پہ کھڑے ہو، پولیس کھڑی ہو تو بندے کی نوعیت اور ہوتی ہے، پولیس نہ ہو تو بات اور ہوتی ہے۔ ہاں تیرا رب دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین دیکھ رہے ہیں، معاملہ لکھ رہے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ۔ اور یہ اگر یقین ہو جائے نا، فکر آخرت پہ کتنی مؤثر گفتگو کی بھائی نے، مگر ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میں نے شروع میں اسی لیے شعر پڑھا تھا کہ ہمارا عقیدہ کچا ہے، جیسے کچی عمر کے بچوں کو پھنسانا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آپ سن رہے ہیں نا کہ بیچاروں کو کبھی کوئی اٹھا کے لے گیا، کبھی کسی نے زنا کر کے مار دیا، کسی نے کیسے مار دیا، کسی نے انسانی سمگلر میں لا کے۔ تو شاعر نے کہا تھا ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو، یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں۔ اگر ایمان کچا رہ جائے، عقیدہ کچا رہ جائے، اور دعوت کچی رہ جائے، عمل کچا رہ جائے، یا پیغام اور صبر کچا رہ جائے، تو بندہ قائم نہیں رہتا۔ ہر چیز کو پکا کر لیں، چار چیزیں چاروں پکا کر لیں، وگرنہ تانے نہیں ملتے ہیں۔ میں ایک دن آ رہا تھا تو راستے میں نا، سفر تھا میری بس پہ، تو اس بس کے اندر ایک نا گانا لگا ہوا، اور اس میں بار بار یہ لفظ وہ دہرائی جائے، جاوے کچیا کڑیا کی میں کراں اتبار۔ میں نے کہا یار جملہ تو بے شک انہوں نے گانے کا بنا دیا، لیکن جملہ بڑا کمال ہے۔ بعض نا جملے گانے میں جا کے غلط ہو جاتے ہیں، بعض ٹرکوں کے پیچھے بڑے بڑے قیمتی جملے سستے ہو جاتے ہیں۔ عقل ہے تو سوچا ہی سوچا، عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، پوری دنیا کا سونا بیچ دیا جائے تو یہ جملہ پھر بھی مہنگا ہے، یہ جملہ پھر بھی مہنگا ہے۔ نہیں وس دے گھر بد نیشتہ دے، زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور تیرا گھر صرف وہ نہیں جو تم نے بنا لیا، یہ مسجد بھی اللہ کا گھر تیرے لیے، وہ تیرا بنا ہوا گھر بھی تیرے لیے، وہ قبرستان میں کھودی ہوئی قبر بھی تیرا گھر۔
آگے چل کے یہ جہنم گھر یا جنت گھر اگر فکر لگی ہوتی تو آج ہم یوں بے باک نہ ہوتے۔ کیا ہونا ہے کہ ملک الموت اللہ نے صرف فرشتے کو کہنا ہے روح لے آ، اور اس نے آنا ہے، پھر اس نے پٹکنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے تو آج بچوں کو مل کے نہیں آیا، سلام لے کے نہیں آیا، خرچہ دے کے نہیں آیا، اے ٹی ایم کا کوڈ نہیں بتا کے آیا، انہیں نہیں پتا کہ تیری پراپرٹی کہاں ہے، کاغذات کہاں ہیں، ان کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تیری مجبوریاں کیا ہیں، وہیں پہ روک لیا جانا ہے اور تیری روح پرواز کرا دی جانی ہے، یا علیین میں بلند جگہوں میں بھیج دینی ہے، یا سجین کی جیلوں میں بھیج دینی ہے۔ ساری دنیا مولوی کہتا رہے، ہر جمعرات کہتا رہے، کھانے منگواتا رہے، آج روح آئی ہے، علیین میں چلی گئی تو لوٹنے کی ضرورت نہیں، سجین میں پہنچ گئی تو واپس کوئی نہیں آنے دے گا۔ اتنی طاقت ہے تیرے رب کے ان فرشتوں میں کہ ایک پل میں تیری اچھی خاصی نو بیاتہ بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچوں کا ٹائٹل بدلے گا، یتیم کہلائیں گے، تیرے نام کی پھٹی کے ساتھ مرحوم لکھ دیا جائے گا، تجھے کھلے اور وسیع گھر سے نکال کے بند کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے گا، اور تیرے ساتھ لیر بیر کھانے پکانے، فجر یہ ناشتے، یہ تیرے دوپہر، یہ لنچ، یہ ڈنر، کوئی نہیں وہاں پہنچائے گا، اتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے، پتہ وہاں چل کے چلنا ہے، لہٰذا کچھ فکر کر، پکا ہو جا، نہیں تو خسارے میں ہے۔ یہ ہے پوری شریعت کی دعوت اور اس کا خلاصہ۔ تیسری چیز وَکُتُبِ، دنیا کی ساری کتابیں پڑھ مگر اس سے منہ نہ موڑنا۔ 24 گھنٹے باقیوں کو دیتا ہے دے، لیکن اس کو 1 گھنٹہ دے، باقی 23 گھنٹے تیرے مبارک بنا دیے جائیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اصول ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، کوئی تورات لے کے آئے سونے میں لکھی ہوئی ہو، کہہ دے اتری تھی، نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، مگر تحریف ہو چکی، بدل چکی، منسوخ ہو چکی، کوئی زبور کو لے کے آئے، نور نکل رہا ہو زبور کے اندر سے، تب بھی کہہ دے رب نے کتاب برحق ہے اتاری تھی، داؤد علیہ السلام پہ آئی تھی، مگر اب سلیبس اولڈ ہو چکا ہے، اب یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ کوئی انجیل لے کے آئے، اس کے اندر سے انجیر کی مٹھاس بھی آ رہی ہو، آپ پھر بھی کہیں کتاب برحق تھی، رب نے اتاری تھی، اولڈ سلیبس بن چکا، اب منسوخ ہو چکی، یہ کتاب موجودہ سلیبس ہے، نیو سلیبس ہے، اس کے مطابق زندگی اور بندگی کو تیار کرنا ہے، انشاءاللہ یہ وہ کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے حبشے کے بلال کو اتنا بلند کر دیا تھا، چلتا زمین پہ تھا، قدموں کی چاپ، جنت کی حوروں کی لوری بنا ڈالی تھی، آیا فارس سے تھا، سلمان منا اہل البیت، رب نے اہل بیت کا حصہ بنا دیا تھا۔ یہ کتاب ہے جو زمین سے غلاموں کو اٹھا کے آسمانوں کی بلندیاں دے دیتی ہے، یہ کتاب ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سرداروں کو، بیت اللہ کے متولیوں کو پکڑ کے میرا رب جہنم کے گڑھے میں ڈال دیتا۔ چوتھی چیز، کتاب و سنت کی دعوت یہ کہتی ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو مومن بن، مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ امتی کے پیچھے لگ کے نبی کا دامن نہ چھوڑ بیٹھنا۔ کوئی آپ کو رنگ کیا ہوا پیتل پکڑا دے، تانبا دے دے، تو تانبے کی تار کے اوپر مر کر کے سونے کی انگوٹھی نہ اتار کے دے دینا۔ یہ ہے رسول۔ سونے کی انگوٹھی عورت ہے، پہن لے، مرد ہے تو تیرے نبی کو تیرے ہاتھ میں نہیں سجدی۔ یہ ہے وہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے نبیوں پر ایمان، لیکن میرے نبی خاتم النبیین جو کہہ دیں وہ فیصلہ فائنل ہے۔ میری ساس کہتی رہے، میرا سسر بولے، میرے سالے بولے، میری بیوی بولے، بڑا پیار ہے، انگوٹھی باہر سے منگوائی ہے، ڈیزائن ساروں نے پاس کیا ہے، منگنیاں روز روز نہیں ہوتی۔ مولوی تو جیلس ہوتے رہتے ہیں، ذرا ہاتھ پکڑا، ذرا انگلی کر، میں اپنے نرم نرم ہاتھوں سے پیار سے تیرے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی پہنانا چاہتی ہوں۔ محبت رسول اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، ساری محبتیں سائیڈ پہ کر دی جائیں اور کہہ دیا جائے کہ نہیں، جو چیز میرے محبوب کو پسند نہیں وہ میں اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ صحابہ ایسے نہیں بن گئے تھے، ایسے نہیں بنے تھے۔ آیا ہے انگوٹھی پہنی ہے، مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، سونا ہے، اور یہ سونا آیا بھی کہاں سے ہے؟ روم سے ہے۔
اچھا جی، لال جڑے ہوئے ہیں یمن کے، بڑی بات ہے جی، اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اللہ نے یہ سونا میری امت کے مردوں پہ حرام کیا ہے، دیر نہیں کی، ویٹ نہیں کیا، گھر تک جانے کا نہیں، اسی وقت اتاری اور اتار کے پھینکی، آپ چلے گئے، جماعت بھی ہو گئی، درس بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، جاتے جاتے صفہ کے طالب علموں نے، محبوب کے صحابہ نے آواز دی، یار یہ تو چوک لے، گھر جا کے بیگم نو دے دیں۔ کہنے لگا نہیں، جیڑی شے سونے نو میرے ہاتھ چنگی نہیں لگی، کوئی پاؤ تو مینوں کداں چنگی لگے گی۔ حدیث کے لفظ ہیں، وہاں پڑی رہی، نہ اس نے اٹھائی نہ کسی اور نے اٹھائی، حتیٰ کہ مٹی میں پڑی، مٹی ہو گئی اور گم ہو گئی، لیکن کسی صحابی نے اس کو اٹھا کے اپنے ہاتھ میں یا اس کو لے جا کر کے کہیں بیچنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پیار ہو تو ایسا ہو، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ ایمان کرتا پھر رہا ہے، ایمان کے اوپر دلیل تو کو پیش کرنا۔ سیت پور کنو لنگدا پیاں تے ایک نوجوان نلکے تے پانی پیونا ہی، وہ میرے کنو پہلے کھڑے، ہتھی مرے دے اڈوں ان کو دھوئیں دے، چھلا ہاتھے چے سٹیل دا، مست تھی تے لگیا ہوئے، کہیں ویلے ان کو دھوئیں دے، کہیں ویلے رگڑیں دے، کہیں ویلے صاف کریں دے، کہیں ویلے دے دے۔ کہ برا یہ کیا؟ کہ خاص شے ہے، کہ کوئی بہوں خاص لگ دی ہے، کہ جیا بہوں خاص ہے۔ میں کہ ہے تا سٹیل دا با چھلا بلا ہی میں ان کو اہمیت دیتی کھڑی ہے کیا؟ کہ تیرے کتے عام ہو سی، میرے کتے خاص ہے، اسٹیل دی تار نہیں جائے میں کو دل نہ لیتے، وہ میرا ہاں ہے۔ اچھا تی کو لہاتے ول دوئیں دا کیوں ودی انگلے چ گھاتی؟ کہ انگلے چ نہیں میں گھتیں دا، میں گوہا چامنے ہی کو ول گوہا لگے، میں ہی کو کھیسے جستے سا۔ ہائے یار کی یاری، بابا جی نے بولا تھا یار نہ مارے، مارے یار دی یاری ہو، جس نے یہ گفٹ دیا ہے وہ آکے نہیں مارے گا، اس کی حیا مارتی ہے کہ انہوں گویا لگے۔ لیکن یہ کیسا مومن ہے اور من بن گیا ہے، نبی کی سنت اور نشانی، پیغمبر کی نشانی، روزانہ صبح اٹھ کر کے کاٹ کر کے جس نالی میں گٹر میں پھینکتا ہے اس میں پیشاب بھی ہے، اس میں پخانہ بھی ہے۔ وہ مل جائے تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے، تیرے ہاتھ سے دنیا کی کوئی طاقت ریزر نہیں چھین سکتی، لیکن کسی دن پیار سے تنہا ہو کے اکیلے ہو کے محبوب کو مل اور دل ان کے حوالے کر اور کہہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ محبوب یہ دل آپ کا ہوا، جب دل ان کے ہاتھ میں ہی دے دیا ہے تو پھر وہ جو مرضی کرے۔ ہمارا ایک دوست ہے، کبھی بال اس نے یہاں سے اوپر اٹھائے ہوتے ہیں، کبھی اس نے بڑھائے ہوتے ہیں، کبھی موڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دن پوچھا یار تیرا نائی بڑا عجیب ہے، روزانہ تیرا سٹائل بدلتا ہے۔ کہندا جی اصل چنا میری بیگم نو سب تو زیادہ پیار ہے میرے وال لگ دے نے، وہ اپنے گھروں ہی کوئی مشینہ لے آئیے، کوئی اس طرح کینچیاں تے پتہ نہیں۔ میں کیا نائیاں دا خاندان تے نہیں؟ کہندا نہیں ایسی گل نہیں، پیار نے کچھ ایسا کرتا ہے، وہ کبھی میرے مونچھو کا سٹائل ایسے بناتی ہے، کبھی وہ بناتی ہے، تو وہ جیسے اس کو اچھا لگتا ہے مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ کہتے ہیں نا دل والے، جنہوں نے دل دیا ہوتا ہے تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں ایک شام، اور میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، زندگی کی ایک شام، ایک دن اپنے محبوب کو دے دے، سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کے دے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رب کے رنگ کو دیکھ، توحید کے رنگ کو دیکھ، پھر پیغمبر کے سنگ کو دیکھ، پوری دنیا جو ہے وہ سامنے آ جائے، نظر بھی تو اٹھا کے نہیں دیکھے گا، تو کیا کہے گا؟ اچھا یہ خوبی میں نے صرف وہابیوں میں دیکھی ہے، ناراض نہ ہونا اگر کوئی میرا دوسرا بھائی بیٹھا ہے، کیونکہ میرے ددیال دیوبندی، ننیال بریلوی، یار بیلی سارے شیعہ تھے، تو میں ان لوگوں کو ایک دیکھتا تھا کہ یہ ہم تو بڑی بڑی جبوں پہ، کبوں پہ، دستاروں پہ، فضیلتوں پہ، درباروں پہ، سرکاروں پہ، دیواروں پہ مر جانے والے لوگ تھے، بچھ جانے والے اور پل کے بچھا دینے والے، سب کچھ دے دینے والے۔ اے وہابیاں نو کی لبا ہے، کسی نو مان دے ہی نہیں۔
اتنا خوبصورت امام ابو حنیفہ یہ نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے ائمہ، بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی ذاتیں، بہت بڑی بڑی سرکاریں، درباریں، مزاریں، 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی، اکیلے اس شریف کے اندر یہ لوگ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ایک دن سیانے بندے سے پوچھا جو ان کو جانتا تھا، کہنے لگے یار انہاں دا جڑا پیر ہے نا وہ سارے تو سونا ہے، لہذا اس تو سونا کوئی لب کے لے آئیے تے منن۔ یہ پہلا جملہ تھا جو میں نے وہابیوں کے بارے سنا تھا، اور دوسرا جملہ سنا تھا کہ نہیں یار انہاں تے اتنا متاثر نہ ہوئی، انہاں دیاں گچیاں بڑیاں موٹیاں ہوندیاں۔ اور لوگوں چھوڑیے دنیا کے رنگ کو، میں نے عاشقوں کی زندگی گزاری، عاشقوں میں رہ کے گزاری، تڑپتے تھے میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، ابا پارتے ہوئے سونا کوئی سادہ خیال رکھا ہے، میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو، اوے شام ادھار دے دوں تو کیا کرے گا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو، کبھی محبوب کو دے نا کوئی زندگی کی شام، دے رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی میں ایک دن ساری امتیوں کے رنگ اتار کے سائڈ پر رکھ کے، نبوت کے رنگ میں، شریعت کے رنگ میں، رسالت کے رنگ میں، محمدی رنگ میں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ کر کے ایک دن صرف نمازیں پڑھ کر کے دکھا دے، دنیا تجھے وہابی نہ کہے تو مجھے پکڑ لینا۔ اب بس میں نے نعروں کے لیے آپ کو جذباتی نہیں کیا، میں نے عمل کے لیے کچھ کام بڑھایا ہے، کیونکہ توا جب گرم ہوتا ہے، لوہا گرم ہوتا ہے، لوگ چوٹ لگا لیتے ہیں، وہ سان پہ وقتی طور پہ مڑ جاتا ہے، جب ٹھنڈا ہوتا ہے پھر آکڑے دا آکڑیا۔ میرے پیغمبر کا رنگ کیا تھا، جو ملتا جائے وہ کرتا جا، صرف وہ کرتا جا۔ ایک پروفیسر صاحب تھے ہمارے فیصل آباد مقدس مسجد میں، نماز پڑھتے تھے تو بڑے سخت نماز وہیں پڑھتے تھے، لیکن سخت بڑے، کیا مجال پاؤں سے پاؤں ملا جائے، کیا مجال کے ہاتھ اٹھا جائیں، کیا مجال کبھی آمین کہی ہو۔ تھے بھی کیمسٹری کے۔ میں نے ایک دن پاس بیٹھے ویسے ہی کہا، میں نے کہا سر آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو نئی سے نئی ریسرچ کیمیکلز کے لیے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں، ایک کام کریں، دنیا کو چھوڑے، دنیا کیا کر رہی ہے، یہ وہاں بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، ایک دن زندگی کا اور ایک رات تو پیغمبر کے نام کر دیں۔ کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ مبنی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، آپ صبح اٹھنے سے لے کے سونے تلک جو کرتے تھے، صرف ایک دن ایک رات ویسا کر کے دکھا دیں، اور ایمان سے کرنا، یقین سے کرنا۔ صحیح البخاری ان کو دے دی، انہوں نے پڑھی، اور دوسرے دن دیکھا کہ ہاتھ جو نیچے تھا وہ ادھر، جو یہ تھا وہ سینے پہ، اور ساتھ اٹھانے بھی لگ گئے۔ جو ان کے یار بیلی تھے نا، وہ کہنے لگے پروفیسر صاحب تسی بھی وہابی ہو گئے ہو؟ کہندا نہیں، قسم اٹھا کے، میں نے وہابی نام تو بھی نفرت ہے، مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے، میں نے نہیں کیا، میں نے صحیح بخاری کو، مسلم کو، ابو داؤد کو، ترمذی کو، نسائی کو، ابن ماجہ کو، موطا امام مالک کو، مسند احمد بن حنبل کو جب مطالعہ کرا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، پھر میں نے یہ سٹیپ لیا ہے، جو پیغمبر کرتے تھے اگر وہ نہ کام کرنے کا نام وہابی ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا ہے؟ چلیے تھوڑا آگے چلیں، زیادہ جذباتی نہ ہو جائے۔ میں کہنے لگا تھا مقابلہ حسن، او میرے سونے، میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے اس سویرے سویرے اپنے آپ نو کیوں اینا کلین شیو کر لیندے ہو؟ کہندے سر لوکاں نو ویکھن چ لک سونی لگدی ہے، چنگی طرح تیار ہو کے لک شک کڈ کے بیک تے بتی تے لکھیا ہوندا تک چن پیا جاندا ہی۔ تو میں نے پوچھ لیا میرے چاند آ جا، دنیا میں بڑے بڑے مقابلہ حسن مردوں کے عورتوں کے ہوئے، ایک مقابلہ حسن مدینے میں بھی ہوا، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، ستارے چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے، رب نے محبوب کو کہا زمین کے چاند سرخ جبہ پہن مسجد نبوی کے سین میں آ، وہ آ گئے، آپ نے جابر کو کہا ذرا باہر آ، کیونکہ جج چنگا جابر ہوئے تو گل بن دی ہے۔
آئے ہیں نا تیری میری تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں 2 جج بڑے جبرون، بھول گئے ہوں گے آپ شاید، لیکن دنیا کو ابھی نہیں بھولا۔ جناب جابر آئے، کہا آج ججمنٹ کر، فیصلہ دے، آسمان کا چاند ہنسی ہے یا زمین کا چاند ہنسی ہے؟ جناب جابر نے اوپر دیکھا، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، بار بار دیکھنے کے بعد فیصلہ دے دیا۔ اور فیصلہ کیا دیا؟ آسمان کے چاند تو زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا بات ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں کہتا تھا جذباتی نہ ہونا۔ کہنے لگے جناب جابر آسمان کے چاند تو زیادہ خوبصورت ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یار صحیح نہیں کہہ رہا تو بولو نا غلط کہہ رہا ہے۔ اتنی جرت پیدا کرو کہ بھلے تو خطیب ہوگا، ادیب ہوگا، جو مرضی ہوگا، پروفیسر ہوگا، اپنے گھر ہوگا، لیکن غلط کہہ رہا ہے۔ جناب جابر کا فیصلہ یہ نہیں تھا۔ اللہ تجھے اتنی جرت دے دے کہ غلط کو غلط کہے۔ کیا کہا جناب جابر نے؟ کہا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے آسمان کے چاند جا، کہکشاؤں میں جا، سورج کی شعائیں لے اور سارے باقی ستاروں کی کرنیں تیرے اوپر پڑیں، گلو بھی پڑے، سنو بھی بنے، تیرے اندر جو ہے وہ چمک بھی آئے، زرق بھرق بن جائے، تو کہکشاؤں میں گلیکسیز میں سے ہو کر کے آ، نہا دھو کے فرش ہو کر کے آ، کریم پہ کریم لگا کر کے آ، لیکن تو میرے زمین کے چاند کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نمبر دے رہا ہوں تو زمین کے چاند کو دے رہا ہوں۔ ہوا تھا کوئی ایسا مقابلہ؟ کون جیتا؟ زمین کا چاند۔ تو میں اپنے چاند سے تو پوچھ سکتا ہوں نا، جو بیوی کا چاند ہے، جو امی کا چاند ہے، جو چندہ کا چاند ہے۔ میں نے پوچھا جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ میں کسی کا چاند ہوں اسے پیارا۔ اچھا میری بات سن کے نا کسی نے گھبرانا نہیں ہے، میں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ اپنی زندگی، اپنی لائف ہے، اپنی چینج ہے۔ تیرا من کرے تو ٹھیک، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لو ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ زمین اور آسمان کے چاند کا مقابلہ حسن تڑپا کے رکھ دیا۔ میں پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں، او میرے چاند تو آسمان کا چاند کیوں بنتا ہے؟ مقابلہ حسن تو زمین کا چاند جیتا تھا، آسمان کے چاند کے پاس یہ نہیں تھا، زمین کے چاند کے پاس تو یہ سارا کچھ تھا۔ چلے وبالیوم الاخر، آخرت کے دن کی تڑپ بھی رکھ، فکر بھی رکھ۔ ہم معاملہ الٹ کر دیں گے، دنیا میں تو گرے تو لوگ تجھے پکڑنے کے لیے بھاگیں، قیامت کے دن گرے گا تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ، یہ تیرے ساتھ معاملہ ایسا ہوگا، تیرے خون کی کشش الٹ ہو جائے گی، لوگ تیری طرف نہیں لپکیں گے، تیرے خلاف دور بھاگیں گے، جان چھڑائیں گے، ساری دنیا کا فدیہ دے کے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی تیرا نہیں ہوگا، تو اکیلا ہوگا۔ آخرت کی فکر اس موضوع کے اوپر پہلے بات ہو چکی ہے، میں تفصیل نہیں دینا چاہتا، بس ایک چیز ذہن میں رکھنا۔ میں نے ایک موقع دیکھا ہے اور وہ موقع مجھے ہلا کے رکھ گیا۔ میرا پہلا بیرون ملک سے واپسی کا سفر تھا، میرے ساتھ ایک دوست تھا، وہ 3 سال بعد لوٹا تھا اور میں پہلے سال ہی لوٹا تھا۔ اسلام آباد ہماری فلائٹ تھی، لاہور کی فلائٹ مل نہ سکی، وہاں سے اس وقت اسی ٹائم کوئی چلتے تھے اور براستہ کھاریاں جیلم آتے تھے، سرائے عالمگیر ہوٹل تھے، وہاں رکتے تھے۔ گاڑی پہ ہم رکے تو پتہ چلا کہ ہم بک گئے، یاروں نے بولی لگا دی، ہمارے سامان اور ہمارے بریف کیس وہ سارے کے سارے۔ اللہ اکبر۔ میں اندر چائے پینے کے لیے بیٹھا تو ذہن میں ترکیب آئی، میں نے گاڑی والے کو کہا یار وہ کنڈکٹر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں 100 روپیہ پکڑایا اور اس وقت 100 بڑا ریٹ تھا، میں کہ یار چپ کر کے نا میرا سامان لا دے، تے لا کے نا وہ فلانی جگہ تے رکھ دے۔ کہندا کی گل؟ میں نے کہا ہے میرا اس شہر میں کوئی تعلق نہ تھا، میں نے ادھر رکنا ہے، پہلے وہاں سے ہو کے جاؤں گا۔ سامان اتار دیا۔ اب وہ دوسرا جو ساتھی تھا، ہماری سیٹ اکٹھی تھی، خیر کچھ آگے گئے ماشاءاللہ، جن کو مخبری تھی، جنہوں نے خریدا تھا، جنہوں نے بولی لگائی تھی، جنہوں نے ریٹ لگایا تھا، آ کر کے یار کو وہاں پہ اتارا اور پکڑا۔ میرا پوچھتے رہ گئے، بھئی بندے 2 تھے، ریٹ 2 کا لگا تھا، معاملہ کیا بنا ہے؟ خیر قصہ مختصر، اس آدمی نے تڑپ تڑپ کے واسطے ڈالے، اوے رب دا واسطہ جو میرے کو اب بریف کیس نہ کھو، میں 3 سال وطن چھوڑا ہے،
میں نے پردیس کاٹا ہے، میں نے جدائیاں کاٹی ہیں، میں نے ماں کی ممتا چھوڑی ہے، پیچھے سے اماں چلی گئی، میں نے باپ کا پیار اور شفقت چھوڑی، بھائیوں کا تعلق، بہنوں کا پیار چھوڑا، میں نے بیوی کو جو ہے وہ پیچھے بغیر اپنی ضرورتوں کے چھوڑا، اس دولت کو میں نے گلے لگایا، اور مجھ سے دولت نہیں چھینو۔ وہ چھینے یہ پکڑے، وہ چھینے یہ پکڑے، آخر انہوں نے فائر مارا۔ دولت نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ یہ 3 سال ہمارے لیے اتنے رشتے چھوڑ کے آیا تھا، ہم تمہارے ساتھ ڈاکوؤں نہیں جائیں گی۔ وہ چپ کر کے ان کے ساتھ چلی گئی۔ دولت بے وفا نکلی، دولت بے وفا نکلی، اسے لایا گیا، دنیا تڑپی، محلے علاقے کے لوگ روئے، زارو قطار ہوئے، رشتہ دار آئے، جنازہ پڑھا گیا۔ تدفین کے لیے جب پڑھے، کوئی ایک بھی رشتہ دار اس لیے ساتھ رات نہیں گزاری کہ یہ دولت جو ہمارے لیے لانی تھی، جو اونچے خواب دیکھے تھے، جو محل بنانے تھے، جو گھر بنانے تھے، اس نے تنہائیاں کاٹی تھی، یہ ہمارے لیے اپنی جان دے گیا۔ کوئی ایک تو اس کے پاس رات گزارو، کسی ایک بھی بندے نے رات نہ گزاری، اور دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے، اہل و عیال کے پیچھے، دنیا میں مست رہنے والے جو ساتھ جانے تھے وہ 3 سال میں عمل نہیں کر سکا تھا، وہ تو کمایا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ کچھ اگلے جہان کے لیے بھی بنا لے جہاں تو نے جانا ہے۔ اور چھٹی چیز ایمان میں پیدا کر، یہ قرآن کی سنت کی دعوت ہے کہ تقدیر پہ راضی ہو جا، مقدر پہ راضی ہو جا، قسمت پہ راضی ہو جا، نصیبے پہ محنت کر۔ اللہ مقدر کسی کے برے نہیں بناتا، سب کے ٹھیک بنائے۔ اللہ قسمت کسی کی خراب نہیں کرتا۔ تقسیم رب کی، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، برابر کی ہے، کمال کی ہے، حکمت پہ مبنی ہے۔ اللہ نے امیر کو 100 روپیہ دے کے کہا ہے اس نوٹ کو چھٹا کروا، 2.5 روپے غریب کو دے، 97.5 اپنے پاس رکھ۔ یہ تیرے رب کی تقسیم ہے، لاجواب تقسیم ہے، حکمت بھری تقسیم ہے۔ اگر یہ تقسیم 50-50 ہوتی یا 100-100 ہوتی تو گاڑی کے اوپر بیٹھتا کون، نیچے پنچر کون لگاتا؟ وہ بھی 100 والا تھا، یہ بھی 100 والا تھا، اسے بھی رب نے ڈائریکٹ دیا تھا، اسے بھی دیا تھا۔ غریب کو تیرے ہاتھ سے دلوانے کا مقصد یہ تھا کہ تیرا بھرم باقی رہے، اور اس کو اس لیے دلوایا کہ تیری آزمائش اور تیرا مقدر اور قسمت پہ راضی ہونا۔ میں رب اس کا بھی ہوں، رب تیرا بھی ہوں، دن بدل سکتا ہوں، تلک الایام نداولها بین الناس، میں لکھ پتی کو ککھ پتی، ککھ پتی کو لکھ پتی کر دیتا ہوں، لیکن راضی ہو۔ نصیب تو نے خود بنانا ہے، محنت کرے گا جتنی اتنا میں پھل لگاؤں گا، جتنا حل اتنا پھل، جتنی گوڈی اتنی ڈوڈی، جتنی محنت اتنا بدلہ۔ محنت کر، کام کر، کاوش کر۔ کہتے ہیں نا مہندی کو جتنا رگڑا دیا جائے رنگ اتنا چوکھا نکلتا ہے۔ وہ جو گھوٹ گھوٹ کے پیتے ہیں نا، ان کا بھی ایک بول ہے، چنگی طرح گھوٹ ہے۔ کیوں کہ جتنے گیڑے زیادہ اتنا موج مستی، اتنا جھومیں گے۔ تو نصیب کے لیے محنت کر، کام کر، نصیب کمانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، قسمت رب نے بنائی ہے۔ جو بارش کا پانی ہے وہ چلے گا، تیرے تک آئے گا، برتن تجھے لینا پڑے گا، اس میں ڈالنا پڑے گا، نہیں تو ساری زندگی چیخے گا پانی کی کمی ہے، دریا خشک ہو گئے ہیں۔ رب جب پانی دیتا ہے تو برتن کیوں نہیں لیتا؟ تقسیم کرنے والے نے بارشیں تو برسائی ہیں، وہ سیلاب بن گئے، وہ طوفان بن گئے، تیرے سے سنبھالا نہیں جا سکا۔ قسمت پہ اعتراض نہیں کر، مقدر پہ اعتراض نہیں کر، نصیبے کو رو۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جھک جائے گا تو با نصیب، اکڑ جائے گا تو بے نصیب۔ اب بات آتی ہے، اور یہ ہماری آخری بات ہے، کہ اگر یہ 6 چیزیں بھی پیدا ہو گئی ہیں تو اللہ کہتے ہیں پریکٹیکل دے۔ 70% نمبر مل گئے ہیں، 30% رہتے ہیں۔ اور جو سبجیکٹ پریکٹیکل والا ہوتا ہے اس میں پریکٹیکل میں فیل اسٹوڈنٹ کو پاس نہیں کیا جاتا۔ پریکٹیکل 5 ہیں۔ پہلا، تو نے توحید کا دعویٰ کیا، جی اللہ کیا، رسالت کا کیا، جی اللہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں بول، گواہی دے۔ ساری دنیا مل کے ایک دلیل نہیں لا سکتی کہ میں نے رب کے در کے علاوہ کبھی کسی در سے امید رکھی ہے۔ میں شاید ساری زندگی نہ بدل سکتا، وہی رہتا، ددیال و ننیال میں اور یاروں میں پھنسا رہتا۔ جب بات آئی نا پریکٹیکل کی، اور ہم پریکٹیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، چونکہ میتھ بھی تھی، سائنس بھی تھی، بایو بھی تھی، کیمسٹری بھی تھی، فزکس بھی تھی، پریکٹیکلز پہ پریکٹیکل ہوتے تھے، ہم ووکیشنل تھے، پریکٹیکلز کو دیکھتے تھے۔ چیک کیا کہ توحید میں 100% پاس کون ہے؟
کسی کو بچہ نہیں ملا تو بابے کی دربار پہ، کوئی شاہ جمال پہ، کسی کو سیاست نہیں ملی، قیادت نہیں ملی، سیٹ نہیں ملی تو کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا۔ صرف ایک وہابی تھے، لٹ بھی گئے، مر بھی گئے، اولاد نہیں بھی ہوئی، جو مرضی ہو گیا، ان کو کبھی کسی کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکتے نہیں دیکھا۔ بے عمل جتنے مرضی ہوں گے، مگر ان کے خلاف ایک بھی ایف آئی آر میں آج تلک نام نہیں آیا کہ انہوں نے رب کی توحید میں اللہ کے بدلے میں کہیں سر جھکایا ہے۔ پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، علی کے ملنگ ہر جماعت میں تھوڑے تھوڑے ملے، کسی نہ کسی شکل میں ملے۔ وہابیوں کو دیکھا انہاں دا ملنگ ہی کوئی نہیں۔ پانی لاؤندے پاویں ننگے ہو جان، توتی مودی کر کے پٹھی سیدھی کر کے چوتا بنا لینا ہے، کس کس لین، لیکن کہیں درویشی کے نام پہ، پہنچی ہوئی سرکار کے نام پہ، کسی دربار سے نسبت کے نام پہ نہیں دیکھا۔ میں نے بڑے بڑے بدعمل دیکھے، مگر ان کو ایک چیز میں دیکھا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ جس چیز کی اجازت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، ان کا موقع بھی تھا، دا بھی لگ سکتا تھا، اور وہ موقع میں نے ایک موقع پہ دیکھا۔ ہمارے رشتہ داروں میں نا طلاق ہو گئی، ہم نے بڑی جگہ دھکے کھائے، ادھر جا ادھر جا ادھر جا، بریلوی مکتبہ فکر کے میجر مدرسے ڈھونڈ مارے، سارے کہندے حلالہ پینا ہے۔ دیوبندی ہمارے ددیال تھے، ہم نے ادھر بھی دھکے کھائے، جواب آیا حلالہ پینا ہے۔ وہابیوں کی طرف کسی نے کہا یار ادھر بھی پوچھ لو، چلتے چلتے کہاں بہاولپور ہے، اچ شریف ہے، آمد پور ہے، بہاولپور ہے، آگے چل کے خانے وال ہے، پھر چیچا وطنی ہے، پوچھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، ٹوبہ آیا، گوجرا آیا، کسی نے بتایا جی بھابیاں دے سب تو بڑا مدرسہ فیصل آباد ہے۔ جامع سلفیہ پہنچ گئے، ماشاءاللہ بڑے بڑے کڑچ نوجوان بھی، مفتی بھی، خطیب بھی، ادیب بھی، رنگ بھی، روغن بھی، مسجد بھی خوبصورت، اور ماشاءاللہ گیلریاں بھی، ہر چیز بنی ہوئی، کمرے بھی، ہاسٹل بھی۔ ان کو جا کے مسئلہ بتایا تو کہنے لگے جی یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ہیں، حلالے شلالے والا کوئی چکر نہیں۔ اگر یہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو جائن کرنا چاہتے تو ان کو ملے گی۔ دل میں سوال ضرور آیا کہ موقع لگا ہوا تھا، یہ پھنسا ہوا تھا، یہ شوہر طلاق دے کے، بیوی طلاق لے کے، اب جو ہے سارے کہہ رہے تھے اور متفق تھے کہ نہیں حلالہ ہوگا، تو یہ وہابی بھی تھوڑا سا دا لگا لیتے، چیک شیک کر لیتے تو کیا حرج تھا۔ آتا نہیں ہے کہتا ہے اوے بوئے باریاں بند کر لو، میں چھڑن لگا جو چوچے، 12 مثالیں 13ویں دال 14واں سواد، دو بوٹیاں چیک کرو، سارے نہیں کر لیتے فری میں چیک۔ جب لینے کی باری آتی ہے بیگم کہندی ہے سواد چنگا چوکھا ویکھن نو مرغ، کھان نو دال ویکھن نو مرغ، یہ کیا چکر ہے، کیا بول رہا ہے، لے دینا دو۔ کہندا نہیں جب پیسے دینے پڑتے، کہندا ٹاٹری ہے رہنے دے، یہاں تو مفت میں مل رہا تھا، قاضی نے شراب نہیں چھوڑی، یہ بھی تو تھوڑا حصہ چسکی لگا لیتے نا، مگر نہ چسکی نہ وسکی، خالص لکھا۔ اور یارو جو تیری عزت کے معاملے میں تو پھنسا ہوا تھا، تیرے اپنوں کے گھر کے فتوے پھنسا رہے تھے، لیکن یہ اللہ کا بندہ پھر بھی قائم رہا ہے، جوانی میں قائم رہا ہے۔ اس کے پاس اوپر گیلریاں تھی، نیچے تہ خانہ تھا، ساتھ میں حجرے بھی تھے۔ اگر یہ بھی چاہتا تو کر کے لکھ کے رکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے کیوں نہیں لکھا؟ کوئی وجہ ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جا پوری دنیا میں جا، طلاق ہوئی ہو، 30 دن کے اندر کیس ہو، تو دنیا میں گیا ہو، بہترین قاری نوجوان خطیب، اس وہابی مسلک کے کسی خطیب یا ادیب نے تجھے ایک دفعہ اشارہ کر کے کہا ہو حلالہ ہونا ہے، میں کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ جاؤں گا، تو آ کے اوپر بیٹھ جا۔ اور اگر نہیں ملتا تو پھر دعوت اتنی ہے کہ خالص کتاب و سنت کی طرف آ، یہ تیری جان کی بھی محافظ، ایمان کی بھی محافظ، عزت کی بھی محافظ۔ اور اس کے بعد ہے نماز۔ نماز پہ بھی پہلے بات ہو چکی ہے، نماز پریکٹیکل ہے۔ میرے خیال میں سبق یہیں روک دینا چاہیے، پارٹ 2 کس دوسری بعد میں چلائیں گے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ بھائیوں کا مجھ سے مطالبہ تھا پا جی اج ٹائم نہیں جے تھوڑا لاؤنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں زبردستی نہیں، لیکن یاد رکھیے گا نماز میں آپ نے اگر مرضی کی پڑھی حرج کوئی نہیں، آپ پڑھ لیں، کوئی نہیں روکے گا، سارے داد دیں گے بلے 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 کیا بات ہے، یہ اپنا ہے۔ لیکن نبی نے اگر اپنا نہ کہا تو کام خراب ہو جانا۔
اگر پیغمبر نے نہ مانا، ساری دنیا نے نمبر لگا دیے، جس کے نمبر لگائے کام آنے ہیں۔ صحابی آئے ہیں، مسجد نبوی ہے، مدینہ منورہ ہے، نبی کے ہاتھوں بنی ہے، نماز شروع کی ہے پڑھ کے۔ اچھا ویسے مرشد کول ہون تے بندہ پیار نال نہیں، خیال نال دھیان نال کم کردا، استاذ دیکھ رہا ہو۔ سورے ہون پڑھے لکھے نمازی، بندے نے کدی نماز پڑھ کے نہ ویکھی ہوئے تے شادی دا دل کردا ہوئے بھی ایتھے ہی کرنی ہے، تے سب تو پہلے محلے 'چ جا کے مسیتے نہیں کھلوئے گا، نال کسی نے بولیا جائے کہ وہ میرے سورے نے دس گیا۔ اب پتہ چل جائے کہ سسر آ کے دیکھ رہا ہے، سالے دیکھ رہے ہیں، تو نماز میں خشوع کتنا ہوگا، خضوع کتنا ہوگا، لمبی کتنی ہوگی۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ نماز پڑھتے دیکھا ہے، اکیلی صلاۃ الحاجہ نہیں ہوتی، یہ نمازیں بھی دنیا پڑھتی ہے۔ وہاں تو مرشد تھے، امام الانبیاء تھے، صحابی نے کتنی مزے سے پڑھی ہوگی۔ یار میں ہزاروں میل کا سفر کر کے مسجد نبوی کی نماز کو ترستا ہوں، ملتی ہے تو یوں ہوتا ہے کہ یہاں سے نکلے ہی نہیں، بس نماز پڑھتے رہیں۔ کیسی پڑھی ہوگی؟ پڑھ کے آیا، نبی نے نمبر ہی نہیں لگایا، کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، کاٹ کے رکھ دیا، کراس کر دیا۔ اچھا اگر بندہ اینول میں رہ جائے نا تو سپلی میں ذرا محنت کر کے سارے ہی کہن دے ہوندے ہن شرم کریں، سالانہ چ رہ گئے ہیں، تھوڑا پڑھ لے، چنگا لکھ کے آئی، پوچھ رہا ہوتا ہے، اہتمام کر رہا ہوتا ہے، دوبارہ پڑھا، سپلی دی نماز کی پہلی سپلی، پورے دھیان سے، توجہ سے، خشوع سے، خضوع سے، دل لگی سے جم کر کے واپس آیا نمبر لگوانے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نمبر نہیں لگایا، کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ کہہ تو سکتا تھا نا کہ محبوب میں نے قیام بھی کیا ہے، سبحان اللہ بھی پڑھا ہے، میں نے تو جو اس کے اندر ثنا پڑھی ہے، میں نے فاتحہ پڑھی ہے، میں نے رکوع کیا ہے، میں نے سجدے کیے ہیں، میں نے تشہد کیا ہے، میں نے ٹائم لگایا ہے، تھوڑا جہا تو کوئی ایک آدھا نمبر دو نا۔ بولا نہیں، پھر چلا گیا۔ دوسری سپلی یہ لگا کے آیا، نماز پہلے سے بہتر پڑھ کے آیا، آپ نے پھر نمبر نہیں لگائے، ارجی فصلی فإنک لم تصلی۔ جب تینوں میں فیل ہو گیا نا تو صحابی بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی غلطی ہے وہ دس دو، تو جیڑی صحیح ہے وہ پڑھا دو۔ اللہ تجھے یہ توفیق دے۔ ساری زندگی لوگوں سے نمبر لگواتا رہا، وضو کے، قیام کے، رکوع کے، سجود کے، اور انہوں نے کہہ دیا بس ہو گئی، انہوں نے بولا ہو گئی، یہ مان گیا ہو گئی، اس نے پتہ کرا ہی نہیں کہ میرے پیغمبر نے بھی بولا ہے ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ امتیوں نے بولا ہو گئی۔ میں ایک دن پروفیسراں چ بیٹھا تو مینوں پوچھ دے ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہندے سانوں 50 سال ہو گئے ریٹائر ہونے والے، ہوں 55 سال والا بھی بیٹھا سی، میریاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں۔ میں کہا جی اے انہوں پتا جن نے نمبر لاؤنا ہے انہیں کراس کر دینا، مارکنگ تو میرے ساتھ کرتے ہو نا، کاٹتے ہو کہ نہیں کاٹتے؟ اگر جواب درست نہ ہو تو کہتے ہیں جی کاٹتے ہیں۔ کہنے لگے پتہ نہیں مولویاں دے مسئلے کدوں مکنے نے، رولے مکنے ہی نہیں۔ میں نے کہا رولا اج مکا نہ دئیے؟ کہتے ہاں۔ میں کہا اتنے کالج چ نہیں چاہ پینا ہو، گھر آؤ، عصر کے بعد آ جاؤ، مغرب کے بعد پھر میں نے جانا ہے پروگرام ہے، آ گئے گھر، آواز دی چائے بھیجے، ماشاءاللہ اتنے بڑے مگ بھرے ہوئے، اوپر ڈھکنے دیے ہوئے چائے کے، اور جب ڈھکنے اٹھائے تو دھوئیں نکل رہے ہیں، سارے ایک کے دفعہ بولے باجی واپس بھیجو، باجی پتی پانا بھول گئی۔ میں نے بولا یار کوئی بات نہیں، بھول گئی تو پھر کیا ہوا، گرم ہے، دھوئیں نکل رہے ہیں، چائے ہی ہے نا۔ کہنے لگے نہیں یہ چاہ نہیں، دودھ ہے، دودھ ساڑا میدا خراب کر دینا ہے۔ میں نے اندر بھیجی، دوبارہ 5 منٹ کے بعد چائے آئی، گرم پہلے سے زیادہ، ڈھکنے اٹھائے ماشاءاللہ، پھر چٹی۔ انہاں جو کہنے لگا کہ برا جیڑے ویلے پہلے ہی میں تو آواز دیتی ہے نا چاہ دیتے ول چاہ نہیں آئی، مجھے بات کرنے دیں، یہ پیپر مجھے دے دیں، بیٹھ جائے۔ اچھا اب کیا ہوا، چائے نہیں آئی؟ چائے تو آئی ہے، کپ بھی آئے ہیں، بھئی آپ کیوں کہہ رہے ہیں چائے نہیں آئی؟ پتہ کیا کہنے لگے کہ جے پتی نہیں تو چاہ کا دی۔ ایک بولا کہ پہلے جڑے ویلے آئی ہے نا تو میں ہی میں سمجھے جو تیری زال اندھی ہے، اندھی مندیوں کو نظر دا کچھ نہیں۔ کوئی جملہ پہلے پیا کہ اندھی مندیوں کو نظر دا کچھ نہیں، لیکن جڑے ویلے تو دوجھی دفعہ آ کے ہوں پتی ولا نہیں پاتی تو میرے کو پتہ لگ گئے جو اے بوڑی بلا ہے، اے سن دی نہیں، ڈوری ہے کنے کنو نہیں سن دی، تریجی دفعہ تے پٹھی تے ول آئی ہے، میرے کو پتہ لگے جو ہے زدل بلا اڑی والے اے منیندی بھی کوئی نہیں تیری تے تیری گھر وچ چلدی بھی کوئی نہیں۔ میں کہ سونا میرے گھر بیٹھو منو بیٹھے،
میں کیا آکھ سکتا تو آکو تسا ہوں میرے گھر رہے ہوئے میں ول جواب دیواں چنگا تا نہیں لگدا، لیکن چلو تہاڈی مہربانی ہوں میری نہیں منی تسا تا منو ہی کو پیو، اگے تو چاہ تے سدیا ہی اساں تے نہیں پیندے، پلے نہیں تا چاہ پلا نے تا نہیں سے پیندے، اگے برا کیوں نہیں بھی پیندا، اگے پتی کوئی نہیں، ماں کہ سونا تیری گال سونے دی لکھی ہوئی ہے، پتی نہ ہوئے تا چاہ نہیں ہوندی، مدینے والی سرکار آدھی ہے، فاتحہ نہ ہوئے تا نماز نہیں ہوندی، تو آدھی تھی گئی، ماں کیا بات چاہ تھی گئی، غصے نال اٹھے تو ٹر رہے، میں کہا یار بندہ چنگا نہیں لگدا، آؤ بہو 2 منٹ بہو، میں ولا بڑھ وینا آپ وینا، اپنے کپ تو ڈھک جو چاہتا ہوں تے اندر چاہ کڑک، کہ وہ تیرے علی تا پتی پئی ہوئی ہے، میں کہ گال صحیح ثابت تھی گئی، تو سا غلط آکھے جو اندھی مندی تا کوئی نہیں، وہ بوڑی بلائی کہنی سن دیئے، وہ اڑیل تے زدی بھی کوئی نہیں، وہ میری گال مننی ہے، میں ان کو آکھے ایک کپ چپاویں باقی چراہن دے میں، میں کہ اچھا بہو ہن غصہ نہ کرا ہے، میں پیندہ میں کو دیکھو جی میں کریں دا ہوں نال نال خالی کریں دے آؤ، میں خالی کپ منگویں دا، میں ہی پیتی تو صحیح پیتی، اکھے وہ تو پیتی اسا کی تو پیتی، انہیں دے وچوں ایک بیٹھا ہی بے تکلف ہوندن دوست، اکھے وہ نام مراد تو پیتی اسا کی تو پیتی، میں کہ ابا ہوں ویلے بڑی جلدی آدھے وے امام پڑھی تے پچھلے دی بھی تھی گئی، میں پیندہ بیٹھا میزبان تو آری مہمانے دی تھی گئی، اکھے مسئلہ سمجھ آگے، مسئلہ سمجھ آگے، میرا بھیرا گال کو سمجھن دی کوشش کرتے لئے رب نے اشہدو ان محمد عبدہ و رسولو، اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھ جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نمبر پھر ملنے کی امید ہے، روزہ رکھ جیسے مصطفیٰ نے رکھا ہے پھر نمبر کی امید ہے، زکوٰۃ دے جیسے آقا نے دی ہے پھر نمبر لگنے کی امید ہے، حج کر جیسے آقا نے کیا ہے پھر نمبر لگنے کی امید ہے۔ آخری بات اور سلام، فیصل آباد سے فلائٹ تھی کراچی کی، اور جب فلائٹ اڑنے لگی تو پیچھے اماں پنجابی لب و لہجے میں تلبیہ پڑھنے لگی، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں کہ اماں جی یہ کی کرن لگ پہ جی، کہندی پوت عمرے تے چل رہی ہیں تے تلبیہ پڑھنی ہے، عمرے تے چل رہی ہیں تلبیہ بھی نہیں کہنا آ رہا، اس نے دوبارہ شروع کیا لبیک اللہم لبیک، میں کہ ماں جی یہ نہیں پڑھی دا ایویں پڑھو لبیک یا رسول اللہ، کہندی پوت ان پڑھ ہاں جاہل ہاں لیکن ایڈی بھی میں ان پڑھ نہیں، یہ جڑا تو مینوں دسن لگا نا یہ دھرنے چ پڑھی دا، میں عمرے تے چلی ہاں، ارے تیرا دین، تیری دنیا، تیری معرفت، تیری پہچان، تیرا عمل، تیری شریعت، تیری جو ہے اس دنیا میں رہنا، تیری زندگی، تیری بندگی، تجھے پتہ نہیں چلا کہ اس تلبیہ میں سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، سہروردی، چشتی، قادری، ملتان کے شاہ شمس تبریز سے بھی نکلے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اچ شریف کے 1.25 لاکھ زہری باطنی سے نکلے، پاک پتن کی دربار سے نکلے، اور کرما والی سرکار سے اکاڑے سے نکلے، علی پور شریف سے نکلے، لاہور سے نکلے، گولڑا شریف سے نکلے، حاجی صاحب ہر مسلک والا احرام پہن کے کیا کہتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میرا حق بنتا ہے نا میں روک کے کہوں نہیں، یہاں کہے لبیک یا رسول اللہ، یہاں کہے لبیک بابا جی، ہر ایک بندے نے اپنا اپنا سلوگن بنا لیا ہے نا، بابا جی سیالکوٹ، ملتان والے بھی آگے تو اپنا بنانا، بابا اپنا بنایا تو کہہ لبیک، مگر نہیں کہتا، بھاٹی سے نکلا تو لبیک اللہم لبیک، اٹھ سے نکلا تو لبیک اللہم لبیک، ملتان سے نکلا تو لبیک اللہم لبیک، وہ کسی حصے سے نکلا کیا بولا؟ لبیک اللہم لبیک۔ یہی دعوت ہے کتاب و سنت کی اتفاقی کہ شرک کے بغیر خالص توحید لے کے پیغمبر کی سنت اور طریقہ لے کے دنیا کے عمل کر پریکٹیکل، یہ تیری کامیابی کی علامت ہے، دنیا جو مرضی کہتی رہے نمبر تو رب نے لگانا۔ چلے گی یہ دعوت؟
مگر یہ دعوت لینے کے لیے صبر بڑا موٹا تگڑا کرنا پڑتا ہے۔ وتواصوا بالحق، اللہ نے یہ نہیں کہا تبلیغ کرو، بسترے اٹھاؤ، لوٹے پکڑو، تم بھی نکل جاؤ وہابی سنی شیعہ سارے۔ اللہ نے کہا ہے حق کی تبلیغ کرو، شہر میں رہ کے کرو، آبادی میں رہ کے کرو، اور اپنے گھروں سے اس کا آغاز کرو، وانذر عشیرتک الاقربین کے ساتھ کرو۔ پھر کوئی لڑتا ہے تو لڑے، کوئی مرتا ہے تو اسے چڑھ دیتے، کسے نو سول پیندا تے قل موتوا بغیظکم، مرو جتنا مرنا ہے، ابلو جتنا ابلنا ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ پیغمبر نے 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں کہا جو کرنا کر لو، میں وہی کروں گا جو میرے رب نے بولا ہے۔ صبر کر کے دکھایا، 313 کو رب نے جتوا کے، ان کے 70 مروا کے، ان کے 14 کی شہادت دے کے، 70 قیدی کروا کے، پھریرے لہرا دیے، سرداروں کی اکری ہوئی گردنیں میرے رب نے توڑ کر کے رکھ دی۔ صبر کرنا تیرا کام ہے، اجر دے کے اینڈ پہ کامیابی دینا تیرے رب کا کام ہے۔ ابھی تم طفل مکتب ہو، سنبھالو اپنے جوبن کو۔ یہ طوطے کچی فصلوں کا بڑا نقصان کرتے ہیں، عمل میں کچا یا پریکٹیکل میں کچا یا عقیدے میں کچا نکلا، دنیا کچی کچی چھلی، اور طوطے اور دیگر چیزیں اور گلیریاں بڑی پھر رہی ہیں جو تجھے کاٹ کے پھینک دے گی۔ لیکن مزہ تب ہے کہ تو پکے، پیر ڈلے، اور پھر بڑے طریقے سے منڈی تک پہنچے، اور منڈی سے گھر تک پہنچے، اور تیری قیمت پڑے، اور پھر تو جن ہاتھوں میں جانا چاہتا تھا ان میں جائے، ہاتھ میں چھری آئے، کٹے، تیرا ملک شیک بنے یا تیرا جوس بنے یا جو بھی بنے، پھر جو مالک چاہے، جس نے ریٹ لگایا ہے، وہ جو چاہے ویسے استعمال کر لے۔ تیرا رب تیرا ریٹ لگا کے عرش کا سایہ دے دے، جنت دے دے، جہنم سے بچا لے۔ پھر یہی دعا مانگا کر، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں بھیج دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔